جو کل کا قدم ہے 23 مارچ کو جو آج یوم پاکستان کے دن جو ہمیں تحفہ دیا گیا آئین کو توڑ کے آئین کو پامال کر کے ہم اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ اس سلسلے میں جو پٹیشن ہے وہ فائل کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جو بارز ایسوسی ایشنز ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے آپس میں بھی ان کی کنسلٹیشن ہوئی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اور اس سمے تقریباً 96 بار ایسوسی ایشنز ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے اور وکلا کی جو بھی تحریک چلے گی تحریک انصاف اس کے پیچھے کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے لیے ویسے تو ہے نا ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک طرف جہاں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مایوسی ہوئی ہے، دوسری طرف ایک امید کی بھی کرن جاگی ہے۔ اندھیرا اتنا ہے کہ اس کے بعد سورج نکلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور انشاءاللہ سورج نکلے گا، پاکستان کے عوام مقتدر اعلیٰ ہوں گے۔ جس طرح ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا، اتنے لائق ماشاءاللہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے باہر نکل کے کہا اندر 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، باہر نکل کے انہوں نے کہا نہیں وہ 4-3 سے فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا۔ بھئی وہ 2 روحیں تھی جو آپ نے ڈال دی تھی وہ کہاں سے آ گئے تھے؟ اس کے بعد کوئی ریویو فائل نہیں کیا، سپریم کورٹ میں کوئی نظر ثانی نہیں کی۔ کل جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ہمارے خلاف ہی کوئی آل فول قرارداد آئے گی کہ یہ ٹیررسٹ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں، تو ہم اپنا سوچ رہے تھے کہ یہ اس طرح کی کوئی لے کے آئیں گے۔ وہ پتہ چلا ہم تو ایجنڈے میں ہی نہیں ہیں، یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے اور سپریم کورٹ کے اوپر حملے کے لیے کل پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ اب دیکھیے اس سے پہلے بتاتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپریم کورٹ کے اوپر فزیکل حملہ ہوا ہے اور وہ کرنے والے کون تھے؟ یہی جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی ایسا جج کو فون کال ٹیپ ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ میرے خلاف جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو 5 سال سزا کم ہے 7 سال ہونی چاہیے، اور وہ بھی کرانے والے یہی تھے جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں ایک ہی بار اسمبلی بحال ہوئی کسی وزیر اعظم کی ڈسمس ہو کے، اور وہ نواز شریف کی اسمبلی تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار ضمانت قبل اس گرفتاری جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ملی تھی بغیر اپیئر ہوئے، اور وہ حمزہ شہباز کو ملی تھی اتوار کے دن جب نیاب نے چھاپا مارا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار ہوئی ہے جو قاسم سوری کی تھی، اور جس کے نتیجے میں یہ حکومت بنی ہوئی ہے۔ یہ حکومت آج جن ججز پہ تنقید کر رہی ہے، میں یاد کرانا آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ 5 رکنی بینچ جس نے قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا اور جس کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بنا، اس میں اس ججز کے نام لے رہے ہیں وہ 3 ججز اس بینچ کا حصہ تھے۔ آج انہیں چیف جسٹس سے بڑی تکلیف ہو گئی ہے، آج انہیں سپریم کورٹ کے باقی سینئر ججز سے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہو گئی ہے، اور اس وقت یہ جو کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ 8 دن آگے ہو گیا اور آج یہ ہمارا جو وزیر قانون ہے، جو میرا خیال ہے اس نے تو جتنا یہ ان کو جو میرا خیال ہے جو ہمارا اعظم تارڑ صاحب کو اپنا نام ڈیولز ایڈوکیٹ ہی رکھ لینا چاہیے، شیطان کے وکیل ہو گئے ہیں یہ تو۔ اچھا خاصا آدمی تھا حکومت جوائن کرنے سے پہلے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔